السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ خوف و دہشت سے بھرپور رات کے سناٹے میں جنم لینے والی ایک عجیب و غریب داستان۔ رات کے تقریباً 8:15 بجے کا وقت ہوگا۔ ایک بڑی سی جیپ میں 5 افراد موجود تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک چھوٹے قد کا موٹا اور انتہائی بھدی شکل صورت کا شخص بیٹھا بڑے بے ڈھنگے انداز میں اسٹیئرنگ گھمانے میں مصروف تھا۔ اس کے جیپ چلانے کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ابھی نئی نئی ڈرائیونگ سیکھی ہے۔ اس کے برابر میں ایک خوبرو نوجوان بیٹھا تھا جس کے چہرے پر بشاشت نمایاں تھی۔ وہ اپنے پیچھے بیٹھی 3 خواتین سے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ ان 3 خواتین میں ایک بڑے ادھیڑ عمر کی عورت بھی موجود تھی جس کے سر کے دودھ کی طرح سفید بال اندھیرے میں خوب چمک رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان عورت جس نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ساتھ ہی ایک 16-17 سال کی لڑکی بیٹھی کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل پر میوزک سننے میں مگن تھی۔ وہ ان سب کی مزیدار باتوں سے بے نیاز میوزک پر ہلکے ہلکے تھرا رہی تھی۔ جیپ کو لگنے والے جھٹکوں سے صاف ظاہر تھا کہ جس راستے پر وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں وہ انتہائی مخدوش حالت میں تھا۔ وہ چونکہ پہلی بار اس طرف جا رہے تھے اسی لیے انہیں قطعی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بہت پرانا راستہ اس ریسٹ ہاؤس کی جانب جا رہا تھا جہاں اس وقت وہ سب پہنچنے کے لیے بےتاب تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ایک صاف راستے پر پہنچ گئے جو سیدھا ریسٹ ہاؤس کی جانب جا رہا تھا۔ اس بات کا یقین انہیں دائیں جانب لگے ایک چھوٹے سے بورڈ کو پڑھ کر ہوا جس پر ریسٹ ہاؤس لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تیر کا نشان بھی سرخ رنگ سے بنا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سفر کرتے ہوئے انہیں تقریباً 2.5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ عام طور پر شاید یہ راستہ آدھے گھنٹے میں ہی طے ہو جاتا، لیکن چونکہ راستہ کافی خراب حالت میں تھا اسی لیے انہیں احتیاط کرنا لازم تھی۔ جوں وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے راستہ اندھیری راہ میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا اور اب تو انہیں جنگل کے اندر جاتا ہوا راستہ بھی طے کرنا تھا۔ راستے کے دونوں جانب بڑے بڑے اور تناور درخت کسی دیو کی مانند کھڑے دکھائی دے رہے تھے جنہیں دیکھ کر حیرت تاری ہو رہی تھی، لیکن وہ مسلسل سفر کرتے رہے۔ اسی طرح خوش گپیوں میں وقت گزرتا رہا اور ابھی وہ دور دکھائی دینے والی ریسٹ ہاؤس کی روشنیوں سے کافی دور تھے کہ اچانک پاکستان فارسٹ انسٹی ٹیوٹ پشاور سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد فہد نے ملازمت کی تلاش شروع کر دی، اور یہ کس قدر مشکل ترین کام تھا یہ تو اسے اس وقت پتہ چلا جب وہ خود اس میدان میں اترا۔ کافی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اسے پاکستان کے ایک دور دراز علاقے میں واقع ایک جنگل میں فارسٹ آفیسر کی ملازمت مل گئی۔ تنخواہ قلیل تھی لیکن اس نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اسے بھی قبول کر لیا، صرف اسی غرض سے کہ چلو کچھ تجربہ ہی صحیح۔ گھر میں وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، کوئی اور بہن بھائی نہیں تھے، اسی لیے والدین کی آنکھوں کا تارا تھا۔ والدین نے اس کے باوجود کہ اس کی ابھی کوئی ملازمت نہیں لگی تھی اس کی اپنے خاندان میں ایک اچھی لڑکی دیکھ کر شادی کر دی تھی۔ اس نے بتھیرا شور مچایا کہ ابھی اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے دیں، لیکن اس کے والدین نے اس کی ایک نہ سنی اور فوری طور پر شادی کر دی۔ فہد کے والد چونکہ ایک سرکاری محکمے کے ریٹائر آفیسر تھے اس لیے گھر کی گزر بسر ان کے ملنے والی پینشن سے ہو رہی تھی۔ وہ اب اس کی ملازمت کی امید لگائے اچھے دنوں کے انتظار میں تھے۔ اسے بچپن سے ہی جنگلوں میں گھومنے کا بہت شوق رہا تھا۔ اکثر دوستوں کے ساتھ آس پاس کے چھوٹے چھوٹے درختوں کے جھنڈ میں پرندوں کے شکار کے لیے نکل جاتا تھا، اسی لیے وہیں سے فارسٹ آفیسر بننے کا شوق پروان چڑھنے لگا، اور پھر یہ شوق اس قدر بڑھا کہ اس نے پاکستان کے ایک اچھے انسٹی ٹیوٹ سے فارسٹ آفیسر کی ڈگری لے کر ہی دم لیا۔ ڈگری لینے کے بعد ہر بچے کا یہی خواب ہوتا ہے کہ اسے فوراً کوئی اچھی سی جاب مل جائے، لیکن ہر خواہش پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ بات اسے بھی کافی عرصہ خوار ہونے کے بعد پتہ چلی۔ پھر کافی دور دھوپ کے بعد جب جاب ملی تو ایک چھوٹے سے جنگل میں جہاں سارا دن درختوں کی لکڑی چرانے والوں کا پیچھا کرنا اور پھر انہیں پکڑ کر قانون کے حوالے کرنا تھا۔ گو کہ اسے یہ جاب قطعی پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ ملازمت کا اپائنٹمنٹ لیٹر ملتے ہی اس نے فوری طور پر اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے کی ٹھانی، اور اسی کے نتیجے میں آج وہ اپنی والدہ، بیوی اور سالی کے ساتھ ریسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے چلے جا رہے تھے۔
اس کے لیے انہوں نے تیاری میں کافی وقت ضائع کر دیا تھا، اسی لیے انہیں یہاں پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ راستہ چونکہ بہت خراب تھا، اسی لیے انہیں قلیل فاصلہ بھی کافی دور محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی قزلباش ایک پڑھی لکھی خاتون تھی جس نے ایک اچھی یونیورسٹی سے بائیولوجی میں ماسٹرز کیا تھا، اور اس سلسلے میں اس کی کئی قسم کی ریسرچز بھی انٹرنیشنل میگزینوں میں نمایاں شائع ہو چکی تھیں۔ اس کی چھوٹی بہن سہرش بھی بی اے کر رہی تھی اور گھومنے پھرنے کی شوقین تھی۔ اسی کار انہیں ایک رینٹ اے کار سے مل چکی تھی، لیکن جو ڈرائیور انہیں سونپا گیا تھا وہ لگتا تھا کہ جیسے نیا ڈرائیور بنا ہو، اسی لیے اس کی ڈرائیونگ میں مہارت حاصل نہیں تھی۔ فہد نے اپنے والدین کو وہیں بلانے کا کہہ کر ان سے اجازت لی تھی، اور انہوں نے بھی اس کے اچھے مستقبل کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اجازت دے دی تھی، لیکن ان کے چہروں سے صاف لگتا تھا کہ وہ ان کے یوں دور جانے سے زیادہ خوش نہیں ہیں۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا، نے گھما دیا، ورنہ جیپ الٹتے الٹتے بچی۔ یوں اچانک لگنے والے جھٹکے سے وہ سب بھی ایک دوسرے پر گر پڑے، اور فہد کا سر بڑی زور سے سامنے والے شیشے سے جا ٹکرایا، لیکن اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ آگے کر کے خود کو بچایا۔ ابھی وہ سیدھا بھی نہیں ہو پایا تھا کہ اچانک دائیں والے درختوں سے ایک بہت ہی بھیانک چیخ سنائی دی۔ چیخ اس قدر خوفناک تھی کہ درختوں پر بیٹھے پرندے اچانک شور مچاتے ہوئے آسمان کی جانب اڑنے لگے، اور ان کے ساتھ ہی ایک جانب سے بڑی بڑی چمگادڑوں کا گول کہیں سے اڑتا ہوا ان کے سامنے سے گزر گیا۔ خدا کی پناہ! اس قدر بڑی چمگادڑیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ وہ سیاہ رنگت والی، بڑی بڑی جسامت والی، بہت خون آشام قسم کی لگ رہی تھیں۔ رات کے سناٹے میں ایک ویران راستے پر یوں اچانک ہی خوفناک چیخ سن کر ان سب کے دل دہل سے گئے تھے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے جس طرف سے چیخ کی بازگشت ابھی تک ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ فہد بیٹا، یہ سب کیا تھا؟ اس کی ساس نے بہت ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فہد نے خود آنکھیں پھاڑے جنگل کے اندر دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے وہاں کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ڈرائیور تو یوں بیٹھا تھا جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ کچھ دیر تک وہ سب سکتے کی سی حالت میں بیٹھے رہے، پھر اچانک جیسے گاڑی کو کسی نے بڑی زور سے ٹکر مار دی ہو، وہ سب یوں اچھل پڑے جیسے کسی نے گاڑی کو زمین سے اٹھا کر اوپر کی جانب اچھال دیا ہو۔ پھر گاڑی یوں ہچکولے کھانے لگی جیسے کسی بچے کی واکر ہو۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فہد کی سانس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن وہ سب خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کے منہ خوف کی شدت سے مکمل کھلے ہوئے تھے۔ یکدم فہد نے ڈرائیور کو جلدی سے گاڑی ریسٹ ہاؤس کی جانب دوڑانے کا کہا، اور ڈرائیور جیسے اس کا حکم ملنے کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی اس نے جلدی سے گاڑی کو گیئر لگایا اور پوری رفتار سے کچے راستے پر دوڑانے لگا۔ اب اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ راستہ خراب ہے۔ جیپ بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی مانند تیزی سے کچے راستے پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد انہیں ریسٹ ہاؤس کی روشنیاں دکھائی دیں جو کم از کم 100 فٹ کے فاصلے پر رہ گئی تھی۔ محفوظ پناہ گاہ پر نظر پڑتے ہی جیسے ان کے جسموں سے اطمینان کی گہری سانس خارج ہوئی۔ نزدیک پہنچتے ہی ڈرائیور نے جلدی سے جیپ ایک جانب روکی اور تیزی سے نیچے اتر کر جیپ کا پچھلا دروازہ کھول کر اس میں رکھا سامان نکالنے لگا۔ فہد نے بھی اس کام میں اس کی مدد کی۔ تینوں خواتین بھی جیپ سے اتر کر ریسٹ ہاؤس کی برآمدے میں جا کھڑی ہوئی تھیں۔ خوف سے ان کے چہرے پیلے پڑے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں ایک دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک ادھیڑ عمر کا شخص جو چہرے مہرے اور لباس سے ملازم لگ رہا تھا نکلتا دکھائی دیا۔ یہ اس ریسٹ ہاؤس کا پرانا ملازم رحمو تھا۔ اسے دیکھتے ہی ڈرائیور نے جلدی سے اسے سامان اندر لے جانے کا حکم دیا۔ اس نے بھی جلدی سے انہیں سلام کرتے ہوئے سامان اٹھایا اور انہیں بھی اپنے ساتھ اندر کی جانب چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے قدم بڑھا دیے۔ وہ بھی اس کا اشارہ پاتے ہی جلدی سے اس کے پیچھے لگ گئے۔ ریسٹ ہاؤس اندر سے کافی کشادہ اور صاف ستھرا تھا۔ تمام سامان 2 کمروں میں رکھ کر خواتین اور فہد ان کے کمروں کا بتا کر اور کھانے کا بندوبست کرتا ہوں کہہ کر رحمو جیسے ہی جانے کے لیے مڑا کہ اچانک فہد نے اسے آواز دے کر رکنے کا کہا، پھر قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اتنی دیر میں تینوں خواتین اس کمرے کی جانب بڑھتی چلی گئیں جس کی طرف رحمو نے بتایا کہ ان کا سامان وہیں رکھا ہے۔ قریب پہنچ کر فہد نے اسے اب تک پیش آنے والے تمام واقعات بتا دیے۔ جیسے جیسے وہ اسے بتاتا جا رہا تھا ویسے ویسے رحمو کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، جیسے کہ خاموش ہوتے ہی
اس نے خوفزدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ڈرائیور تو پہلے ہی خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، وہ بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ پھر جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر رحمو کو واپس ہوش کی دنیا میں لایا ہو، اور وہ چونک کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے فہد اور ڈرائیور کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے ان دونوں کے سروں پر سینگ نکل آئے ہوں۔ لگتا ہے چوملگما پھر سے واپس آ گئی ہے۔ رحمو کے منہ سے ایک باریک سی آواز نکلی۔ کیا کہا؟ فہد نے اس کے منہ سے ایک باریک سی آواز سن کر چونک کر اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ میں رحمو کے منہ میں سے عجیب سی بے ربط الفاظ نکل رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بے خیالی میں کہیں اور پہنچا ہوا ہو۔ یہ چوملگما کیا ہے؟ فہد نے شاید اس کے منہ سے اس کا نام سن لیا تھا۔ غالباً رحمو کی آواز بہت کم تھی، لیکن یہ لفظ اس کے کانوں نے سن لیا تھا۔ رحمو کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ پھر فہد کے اصرار پر اس نے زبان کھولی۔ صاحب جی، کافی عرصہ پہلے اس ریسٹ ہاؤس میں آپ ہی کی طرح ایک فیملی آئی تھی۔ اس افسر کا نام امجد تھا۔ انہیں اس ریسٹ ہاؤس میں آیا بھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن جنگل میں گھومتے ہوئے اس افسر کو ایک جانب درختوں کے جھنڈ میں قدرتی طور پر بنے ایک غار کا پتہ چلا۔ وہ اکیلا ہی اس غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار کی حالت بہت خستہ تھی، یوں لگتا تھا جیسے صدیوں سے اس میں کسی نے صفائی نہ کی ہو۔ غار اندر سے کافی کشادہ تھا اور سامنے کے رخ دو مزید سرنگیں سی بنی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ ان سرنگوں کے اندر جا کر دیکھا جائے، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر کہ یہ کافی پرانی غار ہے اور پتہ نہیں اندر کیا اسرار ہوں گے، اور اس وقت اس کے پاس ٹارچ وغیرہ بھی نہیں تھی، اس کی روشنی سے وہ ان کے اندر جا کر جائزہ لے سکتا۔ وہ تو یوں ہی روٹین کی گشت کے طور پر جنگل کے اندر کا مشاہدہ لینے کے لیے نکل پڑا تھا، اور گھومتے گھومتے اسے ان درختوں میں یہ غار دکھائی دے گیا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے اپنی اپنی بولیاں بولنے میں مگن تھے۔ چونکہ یہ ایک زیادہ بڑا جنگل نہیں تھا، اس لیے یہاں بڑے وحشی جانوروں کی موجودگی ممکن نہ تھی۔ کچھ دیر وہاں کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ واپس ریسٹ ہاؤس لوٹ آیا۔ واپسی پر اس نے رحمو کو بھی اس غار کے متعلق بتا دیا تھا، اسی لیے اسے بھی یہ سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ امجد کی فیملی میں اس کی بیوی اور ایک بیٹی تھی جس کی عمر 4 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بہت پیاری اور معصوم بچی تھی جسے دیکھ کر بے اختیار اس پر پیار آتا تھا۔ دونوں میاں بیوی بھی اس کی معصومانہ باتوں سے بہت محظوظ ہوتے تھے۔ ان دونوں کی تو جیسے اس میں جان تھی۔ چونکہ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی، اسی لیے اس کے اسکول وغیرہ جانے میں ابھی کافی وقت تھا۔ امجد بنیادی طور پر ایک مخلص اور نڈر آفیسر تھا۔ اس کی عمر تقریباً 28 سال کے قریب تھی، اور اس کی بیوی بھی ایک اچھی عورت تھی جو رحمو کو بالکل اپنے باپ کی طرح سمجھتی تھی، اور رحمو بھی اسے اپنی بیٹی ہی کہتا تھا۔ غرض اچھے دن گزر رہے تھے اور راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ امجد کے اس غار کے متعلق بتانے پر رحمو ایک لمحے کے لیے تو سکتے کسی کیفیت میں آ گیا تھا۔ بہت عرصہ پہلے اس نے اپنے والد سے سنا تھا کہ جنگل میں ایک عجیب و غریب قسم کی بلا گھومتی دیکھی گئی تھی، جس کا منہ زرافے کی مانند اور ٹانگیں ہرن کی طرح تھی۔ اس کے جسم پر گرے رنگ کے کھال تھی جس پر سیاہ دھبے نمایاں دیکھے گئے تھے۔ اس بلا کے منہ سے نکلے نوکیلے دانت رات کے اندھیرے میں چمکتے تھے۔ اس بلا کی ظاہر ہوتے ہی جیسے آس پاس کے گاؤں میں سے مختلف قسم کے جانور غائب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی رات کے اندھیرے میں بڑی خاموشی سے ان کے جانوروں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ کچھ جانوروں کا پیچھا کرتے ہوئے جب وہ لوگ جنگل کے اندر پہنچے تو واپس لوٹتے ہوئے انہیں اس عجیب و غریب جانور کا سامنا ہو گیا۔ اچانک اسی بلا کو اپنے سامنے پا کر ان سب کے چکے چھوٹ گئے۔ وہ اندھا دھند گاؤں کی جانب دوڑ گئے، اور صبح یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح اس علاقے کے آس پاس کے دیگر علاقوں میں بھی پھیل گئی۔ تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ہو نہ ہو ان کے جانوروں کو یہی بلا اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اب تو ان کی حالت اور پتلی ہو گئی تھی۔ جب تک انہوں نے اس عجیب و غریب جانور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، اس وقت تک تو کوئی پریشانی نہ تھی، لیکن اب جب انہوں نے اپنی زندہ آنکھوں سے اسے دیکھ لیا تھا تو ان کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خوفناک بلا کا مقابلہ کس طرح کریں۔ ان میں چند لوگوں نے مشورہ دیا کہ وائلڈ لائف والوں کو اس کے متعلق بتا دینا چاہیے تاکہ وہ یہاں آ کر اس بلا سے انہیں نجات دلائیں۔ ان کی بات میں وزن تھا، لیکن آپس میں باہمی مشورے کے بعد چند نوجوان شہر جا کر وائلڈ لائف کے چند افراد کے ساتھ
واپس پہنچے اور پھر کچھ روز تک جنگل میں مختلف جگہوں پر اس کی تلاش شروع کر دی گئی، جس کے نتیجے میں اس غار کا بھی پتہ چل گیا، جو درختوں کے ایک جھنڈ میں موجود تھا۔ اس غار کے اندر کی حالت یوں بتا رہی تھی جیسے وہی اس بلا کی کمین گاہ ہو۔ پھر اس غار کی سخت نگرانی کرنے کے باوجود وہ بلا واپس نہیں آئی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے آسمان نگل گیا ہو یا زمین کھا گئی ہو۔ لیکن امجد کی دوبارہ اسی غار کے متعلق بتانے پر اسے کافی پرانا قصہ دوبارہ یاد آ گیا۔ صاحب میری مانو تو آپ اس غار کی طرف دوبارہ مت جانا، رحمو نے تھوک نکلتے ہوئے اسے تنبیہ کی، لیکن امجد اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے رحمو کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اس غار کی جانب جانے سے کیوں روک رہا ہے۔ پھر اس نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ شاید یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور ڈرنے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے۔ پھر رحمو کے بار بار سمجھانے کے باوجود دوبارہ اس غار میں جانے سے خود کو باز نہ رکھ پایا اور رات کو ٹارچ لے کر اس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چونکہ بہت ہی جی دار اور نڈر تھا، اسی لیے اس نے اپنے ساتھ کسی کو بھی لے جانے کی ضرورت نہ سمجھی تھی، لیکن دوسرے روز صبح تک اس کی واپسی نہ ہونے پر جب لوگوں نے اس کی تلاش میں جنگل میں جانے کا ارادہ کیا تو یہ دیکھ کر ان سب کی چیخیں نکل گئیں کہ امجد کی ادھ-کھائی لاش جنگل کے اندر جانے والے راستے پر ہی پڑی تھی۔ اس کے ادھ-کھائی لاش سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے کسی نے بڑی بری طرح سے اسے نوچ کے چبا ڈالا ہو۔ چاروں ناچار انہوں نے اس کی لاش ریسٹ ہاؤس لا کر ایک چارپائی پر رکھی۔ اس کی بیوی کا بہت برا حال تھا۔ رات اس نے بھی اسے جنگل میں جانے سے بہت روکا تھا، لیکن اس نے اس کی بھی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ اپنی اسی ضد اور انا کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ محکمے والوں نے اپنی سرکاری ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اس کی لاش کو ہسپتال پہنچا دی اور اس کی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے علاقوں کے باشندوں نے جنگل کے اندر دن میں بھی جانا ترک کر دیا تھا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد لوگوں کے ذہنوں پر سے پرانی بات نکل گئی اور پھر آہستہ آہستہ اب انہوں نے دوبارہ جنگل کے اندر جانا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر دوبارہ انہیں وہ بلا کہیں دکھائی نہیں دی اور نہ ہی دوبارہ ان کے جانوروں کا کوئی نقصان ہوا۔ آج فہد نے اس غار کے متعلق بتا کر دوبارہ رحمو کو فکروں میں ڈال دیا تھا۔ اس عجیب و غریب بلا کی جسامت اور نقش و نگار کے متعلق جن لوگوں نے بتایا تھا وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اور ان کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق وائلڈ لائف والوں نے ہی انہیں بتایا تھا کہ اس جسامت اور حلیے کے جانور کو چملگما کہتے ہیں، جو پرانے وقتوں میں کبھی کبھار کہیں دیکھا جاتا تھا۔ بعد میں ان کی نسل ناپید ہو گئی تھی، لیکن اب ان کے بتانے پر اسی نسل کا جانور آخر کس طرح دوبارہ جنم لے چکا تھا۔ یہ بات وائلڈ لائف والوں کے لیے بھی باعث حیرت تھی، چونکہ وہ بھی اسے بہت تلاش کے باوجود نہیں دیکھ پائے تھے۔ اسی لیے تھک ہار کر یہ کہہ کر وہ شاید یہاں سے بھی بہت دور جا چکی ہے، اسی لیے وہ بے فکر ہو جائیں، وہ دوبارہ اس طرف کبھی نہیں آئے۔ رفتہ رفتہ لوگ بھی اس کا قصہ پارینہ سمجھ کر بھول گئے تھے، کچھ تو خوف سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ رحمو کے خاموش ہوتے ہی فہد کے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ وہ بغور اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ اسے رحمو کے چہرے پر چھائے خوف کے اثرات بھی نمایاں نظر آ رہے تھے، اسی لیے وہ اس کی باتوں کو جھٹلانے کے بجائے ان پر غور کرنے میں لگا ہوا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، اللہ نے چاہا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی جس نے سب لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ میں ان غاروں میں بنی ہوئی دونوں سرنگوں میں ضرور جاؤں گا۔ رحمو خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، لیکن چونکہ ایک معمولی ملازم تھا اسی لیے سختی سے اسے اس غار کی طرف جانے سے روک نہیں سکتا تھا۔ تمام باتیں سن کر فہد نے اسے ڈرائیور کو بھی اپنے ساتھ اس کے کوارٹر میں لے جانے کے لیے کہا اور کھانے کا بھی کہہ دیا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کھانا اپنے کمرے میں ہی کھائے گا۔ وہ یہ کہہ کر وہ خود بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رحمو ڈرائیور کے ساتھ اپنے کوارٹر کی جانب چلا گیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے رات آرام سے گزاری۔ صبح ہوتے ہی فہد کی ساس نے پھر رات کا قصہ چھیڑ دیا۔ فہد سمجھ گیا کہ وہ خوفزدہ ہو گئی ہیں، لیکن اس نے انہیں زیادہ پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور ڈرائیور کے ساتھ اسے اور سہرش کو شہر بھیجنے کا کہہ دیا، لیکن سہرش نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ بھی کچھ دن یہاں اور رہنا چاہتی تھی، وہ رات والا واقعہ بھول چکی تھی۔ پھر فہد نے بھی یہ سوچ کر قزلباش اکیلی ہونے سے کہیں گھبرا نہ جائے، اسی لیے اس نے بھی سہرش کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ ڈرائیور ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر اس کی ساس کے ساتھ شہر کے لیے نکل چکا تھا۔ چونکہ دن چڑھ چکا تھا اسی لیے واپسی کے لیے انہیں کوئی پریشانی یا خوف نہ تھا۔
فہد نے ناشتہ کرنے کے بعد اکیلے ہی دوبارہ اسی غار کی جانب جانے کی ٹھانی اور خاموشی سے بغیر کسی کو کچھ بتائے جنگل کے اندر داخل ہو گیا۔ جنگل کے اندر درختوں کی بہتات تھی، چونکہ یہ اتنا بڑا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی کافی ایکڑوں تک پھیلا ہوا تھا، لیکن اسے ابھی تک اس کے اندر سے کسی خوفناک درندے کی آواز تک سنائی نہیں دی تھی۔ پرندوں نے درختوں پر ادھم مچایا ہوا تھا، تقریباً ہر نسل کے پرندے اپنی اپنی بولیوں میں مشغول تھے۔ جا بجا جنگل جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں جن پر بیر کی شکل کی عجیب و غریب پھل بھی دکھائی دے رہے تھے جن کا رنگ سرخ تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جھاڑی سے 2-3 پھل توڑ کر منہ میں ڈال لیے تو اسے ان کا ذائقہ اچھا لگا۔ پھر اس نے کافی سارے پھل توڑے اپنی سائیڈ کی جیب میں ڈال لی اور چلتے چلتے کھانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسی غار کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ اس بار اس نے ٹارچ پہلے سے ہی اٹھا لی تھی۔ غار میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے حقیقت میں وہاں کوئی نہ رہتا ہو۔ وہ بڑے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا غار کے جانب بڑھا۔ جیسے ہی اس کے اندر پہنچا اس کے نتنوں سے ایک سڑان سی ٹکرائی، یوں لگا جیسے اس کے اندر ہزاروں چمگادڑیں مری پڑی ہوں۔ اسے اپنا سانس سینے کے اندر گھٹتا محسوس ہونے لگا اور وہاں کھڑا ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کل میں یہاں ایسا کیا ہو گیا کہ اس طرح کی سڑان پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ پہلے اس کے اندر تک ہو کر واپس نکل آیا تھا لیکن اس طرح کی بدبو اسے محسوس نہ ہوئی تھی۔ اس نے غار کے اندر فی الحال داخل ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس ادھر ادھر گھومنے کے بعد دوبارہ ریسٹ ہاؤس پہنچ گیا، جہاں اس کی بیوی اور سہرش اس کے انتظار میں ہی تھیں کہ وہ اس کے ساتھ تھوڑا جنگل کی سیر کو جانا چاہتی تھی۔ فہد نے ان کے پوچھنے پر انہیں یہ بتا کر خاموش کرا دیا کہ وہ ابھی جنگل کی طرف سے ہی آ رہا ہے جہاں ان کے دیکھنے لائق کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے وہ گھر میں ہی رہیں۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ کم از کم ایک دن کے لیے انہیں اس کے اندر لے جائیں، لیکن فہد نے ان کی سنی انسنی کر دی اور تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تنہائی میں کچھ سوچنا چاہتا تھا کہ آخر غار میں اتنا تعفن یکدم کیسے پھیل گیا تھا۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کے بتائے ہوئے قصے سچ ثابت ہو رہے تھے۔ شاید وہی عجیب و غریب بلا دوبارہ اسی غار میں واپس آ چکی ہو اور اس نے اپنے کھانے کے لیے کسی جانور کو مار کر اندر غار میں پھینک دیا ہو۔ ان سب باتوں کی سچائی کا تو اسی وقت پتہ چل سکتا تھا جب وہ خود اپنی آنکھوں سے اس کے اندر جا کر دیکھتا۔ کافی دیر تک غور و خوض کرنے کے بعد اس نے رات کے وقت اس غار کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے اس کے دماغ میں ایک ترکیب بھی آ چکی تھی۔ وہ تصور میں خود کو اس بلا کے سامنے موجود دیکھ رہا تھا۔ وہ دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ اس کا سامنا حقیقت میں اسی بلا سے ہو گیا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اسے موت کے گھاٹ اتار کر اس کی لاش ریسٹ ہاؤس کے سامنے ایک درخت سے لٹکا دے گا تاکہ تمام لوگوں کے دل میں اس کا ڈر نکل جائے۔ پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر اس نے گہری سانس لی اور دوبارہ اپنے کمرے سے نکل کر اس جانب بڑھنے لگا جہاں اس وقت اسے قزلباش کی موجودگی کا یقین تھا۔ یہ رات کے تقریباً 10:30 بجے کا وقت ہوگا۔ ریسٹ ہاؤس چونکہ ایک ویران جگہ پر ہی موجود تھا، اسی لیے آس پاس آبادی نہ ہونے کی وجہ سے کسی وہاں آنے جانے کا اندیشہ نہیں تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں بجلی کی ترسیل کے لیے ایک بڑا سا جنریٹر موجود تھا جو ڈیزل پر چلتا تھا۔ چونکہ سرکاری کام تھا اس لیے بغیر کسی رکاوٹ کے سہولت کے ہر چیز موجود رہتی تھی۔ رات کے 10:30 بجے کا مطلب تھا کہ وہاں کے مناسبت سے آدھی رات۔ رحمو تمام کام ختم کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا، غالباً وہ بھی شاید اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ فہد نے خواتین کو ان کے کمرے میں جاتے دیکھ کر اطمینان کی گہری سانس لی اور ٹارچ اپنی حفاظت کی پیش نظر ایک ریوالور بھی اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا، چونکہ ہلکی ہلکی سردی کا آغاز ہو چکا تھا اور ویسے بھی کھلے علاقے میں، خاص طور پر جہاں درختوں کی بہتات ہو، وہاں سرد ہوا کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے۔ 6 سیل والی لمبی ٹارچ جس کی روشنی کا دھارا تقریباً 16 فٹ چوڑا تھا، جس میں آنے والی ہر چیز بالکل واضح دکھائی دینے لگتی تھی، اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہاں کسی چوکیدار کی ضرورت نہیں تھی، بس وہ اور رحمو ہی وہاں تھے۔
خواتین بھی کمرے کا دروازہ بند کر کے سونے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ یہ سوچ کر کہ فہد نے کچھ دیر رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر آہستہ سے بیرونی دروازہ کھول کر اور اسے باہر سے لاک کر کے 90 تلے قدموں سے جنگل کی جانب جانے والے راستے پر قدم بڑھا دیے۔ چاند پورے جوبن پر تھا اور چاندنی کا سحر ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ ایک گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی خاموشی بھی انسان کو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ جنگل میں لگے درخت دیو کی مانند سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ایک نظر میں یوں ہی لگتا تھا جیسے ہزاروں دیو سر جوڑے کھڑے آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ چاند کی دودھیا روشنی میں راستہ بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھنڈ قدرے بڑھ رہی تھی چونکہ وہ اس وقت کھلے علاقے میں تھا، اسی لیے اسے ہلکی ہلکی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی۔ لیکن چونکہ وہ گھر سے جیکٹ پہن کر نکلا تھا اسی لیے کافی حد تک سردی کی لہر سے بچ گیا تھا۔ جنگل پر ایک سکوت طاری تھا۔ تمام چرند پرند اپنے اپنے ٹھکانوں میں نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ کبھی کبھار جھاڑیوں میں سے جھینگر کی ٹرٹرانے کی آواز سنائی دیتی تو ایک لمحے کے لیے خاموشی کا سکوت ٹوٹتا، پھر یکدم گہری خاموشی چھا جاتی۔ اس وقت جنگل پر جو ماحول طاری تھا اس کو دیکھ کر شاید اچھے خاصے بہادر لوگ بھی اکیلے یوں اس کے اندر کسی پرانی غار میں جانے کی ہمت نہ کرتے، لیکن فہد چونکہ شروع سے ہی ایک نڈر اور بہادر طبیعت کا مالک تھا اسی لیے اسے اس وقت صرف ٹھنڈ سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ چونکہ موسم بدل رہا تھا اسی لیے موسم آتے جاتے وقت اپنا اثر ضرور چھوڑتا ہے۔ جب تک چاند کی روشنی زمین پر رہی وہ اس میں راستہ دیکھتا چلتا رہا، لیکن جب وہ جنگل کے اندر پہنچ گیا تو پھر درختوں کے اندر سے چاند کی روشنی ناکافی تھی، جس پر اس نے فوری طور پر ٹارچ روشن کر لی۔ روشنی کا ایک تیز دھارا یکدم سامنے پڑنے لگا اور اس میں دور تک دکھائی دینے لگا۔ وہ اس کی روشنی میں اسی طرف بڑھنے لگا جس طرف صبح دن کی روشنی میں وہ راستہ دیکھ کر گیا تھا۔ وہ سیدھا اسی غار کی جانب ہی بڑھتا چلا گیا۔ جیسے جیسے وہ اس کے نزدیک پہنچتا چلا گیا ویسے ویسے اس کے نتھنوں سے وہی مانوس بو ٹکرانے لگی، لیکن دن کی نسبت اس وقت وہ بو بہت کم محسوس ہو رہی تھی اور قابل برداشت تھی۔ ابھی وہ اس سے کچھ فرلانگ ہی دور تھا کہ اچانک اسے غار کے اندر سے ایک بھیانک غراہٹ سنائی دی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی جانور کو کسی نے تیز چھری سے زخم لگایا ہو اور وہ انتہائی تکلیف سے چنگھاڑ رہا ہو۔ جنگل کی بھیانک خاموشی اور پراسرار ماحول میں ایک صدیوں پرانے غار کے قریب موجود ہونا اور پھر اس میں سے ایک بھیانک چیخ کا سنائی دینا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو فہد کا دل بھی اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا، لیکن پھر اس نے جلدی ہی ٹارچ بجھا کر خود کو ایک درخت کی اوٹ میں چھپا لیا۔ پھر کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد اس نے کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی اور دوسرے لمحے اسے یوں لگا جیسے وہ بھیانک چیخ دوبارہ اس کے قریب سے ہی سنائی دی ہو۔ یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ بھیانک جانور غار سے نکل کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یا خدا، یہ کیا تھا؟ یہ تو وہی جانور تھا جس کے متعلق رحمو نے اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ صبح میں اس کا حلیہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے سنا تھا۔ وہ جانور بڑی تیزی سے چیختا ہوا اسی طرف آ رہا تھا جس درخت کے پیچھے وہ اس وقت چھپا ہوا تھا۔ ابھی وہ اس سے تھوڑی دور ہی تھا کہ اچانک فہد نے کچھ سوچ کر ٹارچ جیکٹ کی سائیڈ جیب میں ڈالی اور تیزی سے درخت کے اوپر چڑھنے لگا، اور یہی کام اسے فائدہ دے گیا، ورنہ اس وقت وہ اس خوفناک بلا کا شکار بن چکا ہوتا۔ وہ جیسے ہی درخت کے اوپر پہنچا وہ بھیانک بلا بڑی تیزی سے چیختی ہوئی اسی درخت کے نیچے سے دوڑتی ہوئی آگے چلی گئی اور پھر کچھ دور تک اس کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ پھر یکدم خاموشی چھا گئی۔ فہد کچھ دیر تک درخت پر بیٹھا کچھ سننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اسے اسی بلا کی چیخ دوبارہ سنائی نہیں دی۔ 15-20 منٹ تک مزید وہیں بیٹھنے کے بعد فہد نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ اس نے اس غار کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس طرح اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے، لیکن اسی طرح واپس جانا بھی اس کی بہادری کو چیلنج تھا۔ اسی لیے اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ اس غار کے اندر ضرور جائے گا۔ ویسے بھی اس وقت اس میں موجود بلا کہیں اور نکل چکی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی واپسی تک وہ غار میں جا کر معلومات لے سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہی وہ جلدی سے درخت کے نیچے اترا اور بڑی تیزی سے اسی غار کی جانب بڑھنے لگا۔ ٹارچ روشن کر کے اس نے اپنے ہاتھ میں تھام لی تھی۔ غار کے دہانے کے قریب پہنچ کر اس نے
اس کے اندر سے کچھ سن گن لینے کی کوشش کی، لیکن اندر ایک خاموشی طاری تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے آہستہ سے اندر قدم بڑھائے۔ اندر وہی تعفن زدہ بو پھیلی ہوئی تھی، لیکن اب اس میں کمی واقع ہو چکی تھی۔ شاید وہ اپنا شکار کھا چکی تھی۔ اس نے جلدی جلدی روشنی میں غار کا جائزہ لیا اور پھر کچھ سوچ کر دائیں جانب والی سرنگ کے اندر روشنی کا دھارا پھینکا۔ اف خدایا! روشنی میں اس نے جو دیکھا وہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ سرنگ کے اندر انسانی کھوپڑیوں کا ڈھیر موجود تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس جانور نے جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی شکار کرنا شروع کر دیا تھا، ورنہ اتنی تعداد میں انسانی کھوپڑیاں یہاں کیسے موجود تھیں؟ اس نے ٹارچ کو سرنگ میں چاروں طرف روشنی پھینک کر اچھی طرح دیکھا، لیکن سوائے کھوپڑیوں کے وہاں کچھ اور دکھائی نہ دیا۔ لیکن دور، بہت دور اسے ایک جگنو سا چمکتا دکھائی دیا۔ وہ شاید سرنگ کا دوسرا دہانہ تھا، اور اس طرف چاند کی روشنی کی وجہ سے وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے بائیں طرف والی سرنگ میں روشنی پھینکی تو یکدم اسے ایک جھٹکا لگا۔ یا اللہ! یہ سب کیا گھور دھندا ہے! اس سرنگ میں اژدہے جتنی جسامت کے بے شمار سانپ کلبلاتے پھر رہے تھے۔ ان کی پھونکوں سے آس پاس کی زمین سیاہ ہو چکی تھی۔ وہ سب اتنی تعداد میں دکھائی دے رہے تھے کہ اگر ان پر آگ کی بارش بھی کر دی جاتی تو شاید ختم ہونے میں گھنٹوں لگتے۔ لیکن حیرت زدہ بات یہ تھی کہ غار کے اندر ان میں سے کسی سانپ نے داخل ہونے کی جسارت نہیں کی تھی۔ شاید وہ بھی اس بھیانک اور عجیب و غریب بلا سے ڈرتے تھے۔ بہرحال جو بھی تھا، اس وقت جو صورتحال اس کی نظر کے سامنے تھی انتہائی خطرناک حد تک سنگین تھی۔ اتنی تعداد میں سانپ اگر ریسٹ ہاؤس یا آس پاس کے علاقے میں نکل جاتے تو شاید ایک بھی جاندار زندہ نہ بچتا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے غار کے دھانے پر کوئی دھاڑا ہو۔ اف میرے خدایا! کہیں وہی بلا واپس تو نہیں آ گئی؟ یہ تصور کرتے ہی جیسے اس کے جسم کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ خطرناک صورتحال تو یہ تھی کہ باہر جانے کا راستہ یا تو غار کا وہی دھانا تھا یا پھر سرنگ کے اندر دکھائی دینے والا وہ دوسرا دھانا تھا، جس میں اس وقت انسانی کھوپڑیوں کا ڈھیر موجود تھا، اور اسے اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ سرنگ کا دوسرا دھانا نہ جانے کس طرف جا کر نکلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور مصیبت میں پھنس جائے۔ اسی لیے اس نے غار کے دھانے سے ہی باہر جانے کا ارادہ کیا اور وہیں دبک کر بیٹھ گیا اور ٹارچ اس کے دھاڑ سنتے ہی بجھا دی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اچانک کہ چاہے اب اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن وہ اس عفریت کو موت کے گھاٹ اتار کر ہی جائے گا۔ دھاڑ سے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ عفریت دھانے کے قریب ہی کہیں موجود ہے اور کسی بھی لمحے غار میں آن گھسے گی۔ اس نے پستول جیکٹ کی جیب سے نکال کر اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا اور 7 بور کا پستول اس عفریت کے پرگچے اڑا دینے کے لیے کافی تھا، اور اسے اس پر مکمل اعتماد تھا۔ اسی لیے وہ بے فکری سے وہیں دبکا اس کے اندر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ اس کے جسم کی بو کہیں اس تک نہ پہنچ جائے، ورنہ اس کے لیے بہت مشکل ہو سکتا تھا۔ وہ سانس روکے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر غار کے دھانے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ ابھی اسے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے بائیں جانب والی سرنگ سے کچھ نکل کر غار کے اندر داخل ہو رہا ہو۔ یہ خیال آتے ہی یکدم اس کے ذہن میں جیسے بجلی کا کوندا لپکا، اس کا چہرہ متغیر ہونے لگا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس سرنگ میں اس نے بہت سے اژدہے نما سانپ دیکھے تھے۔ شاید کسی وجہ سے وہ اب وہاں سے نکل کر غار کے اندر جمع ہونے لگے ہیں۔ یا خدایا! باہر وہ خوفناک عفریت اور اندر زہریلے سانپ! اب تو اسے بھی اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تھی۔ وہ سانس روک کر دل ہی دل میں کچھ سوچنے لگا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ خود کو غار کے اندر ہی ایک صاف جگہ کی جانب بڑھنا شروع کر دیا اور خود کو ان سانپوں کی موجودگی والی جگہ سے دور لے جانا شروع کر دیا۔ کم از کم وہ اس طرح خود کو ان سانپوں سے تو کسی قدر بچا سکتا تھا۔ کچھ دیر میں وہ ان سے کافی دور ہو کر بیٹھ چکا تھا، لیکن دھانا اس کے سامنے تھا۔ ابھی سے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک وہ عفریت تیزی سے غار کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے اتنی خوفناک چیخ ماری کہ جیسے غار میں بہت سے ایٹم بم پھٹ پڑے ہوں۔ اس کی چیخ اتنی بھیانک اور اچانک تھی کہ فہد کو لگا کہ اس کا دل اچھل کر اس کے حلق میں پھنس گیا ہو۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے حواس بحال رکھے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے حوصلہ چھوڑا تو اسی غار میں اس کی ہڈیاں بکھری پڑی رہ جائیں گی۔
اور اس کے گھر والوں کو ساری عمر اس کی گمشدگی کا پتہ نہیں چلے گا۔ دہانے سے روشنی کچھ کچھ غار کے اندر آنے سے اس عفریت کی ماہیت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ حلیے سے کہیں زیادہ بھیانک اور خوفناک اور خونخوار دکھائی دے رہی تھی۔ فہد سانس روک کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور حتی الوسیع کوشش کر رہا تھا کہ اس کے سانسوں کی ہلکی سی بھی آواز اس تک نہ پہنچے۔ غار کے اندر ہوا نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کی بو شاید ابھی تک اس عفریت تک نہ پہنچی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا لمبوترا منہ غار کی چھت کی جانب اٹھائے کچھ سونگھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد یکدم ایک فیصلہ کرتے ہوئے فہد نے اپنے پستول کا رخ اس کی جانب کر کے ٹریگر دبا دیا۔ گولی کسی تیر کی طرح اڑتی ہوئی سیدھی اس کے سینے میں جا گھسی۔ گولی کے دھماکے سے یکدم جیسے غار کی فضا میں ایک بھونچال آ گیا ہو۔ پورے غار میں اس کی بازگشت کے ساتھ ساتھ اس عفریت کی بری طرح درد سے چنگھاڑنے کی آوازیں اچھے خاصے انسان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ فہد نے اسی پر ہی بس نہیں کیا بلکہ یکے بعد دیگرے 2 اور فائر کیے اس پر۔ اس بلا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور 3 پرندوں نے بھی آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ کچھ دیر تک فہد اس بلا کے مرنے کا یقین کرنے کے بعد آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنے لگا اور اس عفریت کے قریب پہنچ کر اس پر ایک پتھر پھینکا، لیکن اس کے جسم نے کوئی حرکت نہ کی۔ یہ دیکھ کر وہ جلدی سے غار سے باہر نکل آیا۔ اس وقت گھڑی پر رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ وہ جنگل میں ابھی تک پرندوں کا شور سنائی دے رہا تھا، لیکن وہ ان کی آوازوں پر کان دھرنے کے بجائے تیزی سے ریسٹ ہاؤس کی جانب بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ریسٹ ہاؤس کا مین گیٹ کھول کر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کے گھر کے افراد چین کی نیند سو رہے تھے۔ اس نے پستول اور ٹارچ اپنی الماری میں رکھی اور آرام سے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ جلد ہی اسے نیند نے آ لیا اور وہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔ اس کے سونے کا انداز یوں تھا جیسے وہ کوئی بھیانک عفریت کا خاتمہ کرنے کے بجائے کسی مرغابی کا شکار کر کے واپس گھر لوٹا ہو۔ صبح کا سپیدہ نمودار ہوتے ہی اس نے رہموں کے ذریعے آس پاس کے علاقوں کے نمبرداروں کو بلا کر جب غار میں ہلاک شدہ عفریت جسے وہ لوگ چوملگما کے نام سے جانتے تھے اس کی لاش دکھائی تو وہ سب حیرت زدہ رہ گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی بہادری کی تعریف کرنے لگے جس نے ان کے ہلاک شدہ جانوروں اور بہت سے بے گناہ انسانوں کی ہلاکت کا بدلہ لے لیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فہد کی بیوی قزلواش بھی اس سے سخت ناراض تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں خود کو موت کے حوالے کرنے جنگل میں کیوں چلا گیا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ کیسے زندہ رہ پاتی، لیکن فہد نے اسے سمجھا بجھا کر منا لیا تھا۔ چونکہ اب اس علاقے سے اس عفریت کا خوف دور ہو چکا تھا، اسی لیے بہت سے لوگ جو وہاں سے نقل مکانی کر کے کہیں اور جا چکے تھے واپس آنا شروع ہو گئے تھے، اور کچھ ہی عرصے میں وہاں کا علاقہ دوبارہ ہرا بھرا ہو گیا اور لوگ رات دن اپنے مسیحا فہد کو دعائیں دینے لگے جس نے انہیں اس بلا سے نجات دلائی تھی۔